الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ کتنی باتیں ایسی ہیں جو حقوق العباد کو پامال کر جاتی ہیں اور ہم انہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ چند ایسی ہی باتیں ہیں جن کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ ایک بات تو حقوق العباد پامال کرنے والی یہ ہے کہ ایک شخص بغیر ضرورت کے، بغیر مقصد کے لوگوں سے قرض مانگتا ہے یا لوگوں سے ضروریات کا مطالبہ کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول نے اس بات کو انتہائی ناپسند فرمایا ہے۔ اسلام میں خودداری کو بڑی اہمیت دی گئی ہے میرے بھائیوں، اور اس بارے میں کتنی باتیں کتاب و سنت میں آئی ہیں۔ ابی داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب سنن میں ایک حدیث کو نقل کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مالدار ہوتے ہوئے مانگا تو وہ زیادہ کرتا ہے اپنے جہنم کے انگاروں کو، یعنی اپنی جہنم کی آگ کو بڑھا رہا ہے وہ۔ لوگوں نے پوچھا، وَمَا الْغَنِيُّ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غنی کون ہے، مالدار کون ہے؟ کیا جواب دیا میرے آقا نے؟ فرمایا، جس کے پاس صبح شام کا کھانا ہو وہ غنی ہے، مالدار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں کئی سالوں کا سامان مہیا کر لیتے ہیں لوگ اور پھر بھی مانگنے سے باز نہیں آتے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے غنی ہوتے ہوئے مانگا، مالدار ہوتے ہوئے مانگا، بغیر ضرورت کے مانگا، تو قیامت کے دن اس کے منہ پر زخموں کے نشان ہوں گے، اس کا منہ داغدار ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کتنے لوگ ایسے ملیں گے جو فردی مسائل بتا کر لوگوں کو چکمہ دینے سے نہیں چوکتے، اللہ اکبر، جعلی دستاویزات دکھا کر اور نہ جانے کیا ہیلے بہانے کر کے لوگوں سے مطالبات کرتے ہیں۔ ان کے لیے بھائیوں کتاب و سنت میں بڑی سخت وعید ہے، اور یہ ایسے ظالم ہیں ان کی حرکتوں کی وجہ سے، جو مستحق لوگ ہیں، جو حقدار لوگ ہیں، جو ضرورت مند لوگ ہیں، وہ بیچارے اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور بھائیو اسی طرح ہمارے معاشرے میں ایک اور بہت کبھی صورتحال پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ قرض لیتے ہیں لیکن ناواپس نہ کرنے کی نیت سے۔ لوگ قرض لے لیتے ہیں لیکن دل میں پہلے سے ارادہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس تو بہت ہے، اگر 2-4-10 ہزار لے لوں گا کیا فرق پڑ جائے گا۔ اور اگر مطالبہ کیا جائے تو کیا کہتے ہیں کہ بھائی دے دیں گے، آپ کو ابھی کون سی ضرورت ہے، یار اللہ نے آپ پر بڑا فضل کیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے، بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ سورہ نساء کے اندر آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کو امانتیں واپس پہنچاؤ، انہیں پہنچاؤ۔ اور یہ امانت ہے، کتنی بڑی امانت ہے کہ آپ کسی سے اس کا مال لے رہے ہیں اپنی ضرورت کے لیے، اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اور تمہاری ضرورت پورے کرنے کے لیے تمہیں دے رہا ہے، اور تم یہ ارادہ کرو کہ واپس نہیں کرنا۔ کتنے لوگ ایسے نہیں کہ جو شوق میں قرضہ لے لیتے ہیں، ضرورت نہیں ہے انہیں، ایک گھر بنانا ہے، 5,000 اس سے لیے، 10,000 اس سے لیے، 5,000 اس سے لیے، 2,000 اس سے لیے، 15-20 لاکھ اکٹھے کر کے بھیج دیا، گھر لے لیا، کرائے پہ چڑھا دیا، اب تنخواہ میں سے تھوڑے اس کو دیتا ہے، تھوڑے اس کو دیتا ہے۔ بہت غلط بات ہے میرے بھائیوں۔ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے ایسا کام نہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول اس سے سخت منع فرماتے ہیں، شریعت میں یہ چیز قطعی پسندیدہ نہیں ہے، اور یہ حقوق العباد میں آتا ہے۔ اور جو پہلے بات کر رہا ہوں، اگر یہ ارادہ کر لیا کہ واپس ہی نہیں کرنا تو وعیدیں سن لیں، پھر بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جو شخص لوگوں کا مال واپس لوٹانے کے ارادے سے حاصل کرے تو اللہ اس کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں۔ یعنی میں نے کسی سے قرض لیا اور اس نیت سے لیا کہ جیسے ہی میرے پاس پیسے آئیں گے میں انہیں دے دوں گا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے قرض کو آسان فرما دیتے ہیں، وسائل پیدا فرما دیتے ہیں کہ وہ دوسرے قرض اتار سکے۔ اللہ اکبر۔ اسباب پیدا ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور جو ہڑپ کر جانے کے ارادے سے مال حاصل کرے،
اللہ تعالیٰ اس کے مال کو ہی ضائع کر دیتے ہیں، اور اللہ جو چاہیں کرے، فعال لما یرید، اللہ کو روکنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتے ہیں بھائی۔ قرض لینے والے کو آپ اس سے تو چھپا سکتے ہیں، اس سے بہانے کر سکتے ہیں، آپ اس کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خالق کائنات جو دلوں کا حال بھی جانتا ہے، اسے دھوکہ کیسے دیں گے آپ؟ اللہ اکبر۔ قرض کی ادائیگی کتنا سنگین معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کن کی؟ ان کے زمانے میں کون لوگ تھے؟ ان کے صحابہ تھے، ان کے صحابہ تھے۔ کتنا پیار کرتے تھے اپنے صحابہ سے، لیکن اس کے باوجود پوچھ لیتے تھے، اگر کسی پر قرض ہوتا تو بولتے تھے کوئی اور نماز پڑھا دے۔ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اور یہی بات شہید کے لیے کہا گیا کہ فلاں شخص شہید ہو گیا، اللہ کے رسول یہ جنتی، فرمایا ہاں اسی طرح جنت میں گیا۔ اب یہ بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ جبریل آ گئے اور آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا نہیں، اس شخص پر قرض تھا، جب تک کہ ادا نہیں ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو آپ نے اس شخص کو دوبارہ واپس بلایا اور کہا ابھی جبریل آئے ہیں اور مجھے بتلایا ہے کہ اس شخص کے اوپر قرض ہے، جب تک وہ ادا نہ ہوگا یہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کتنا سنگین معاملہ ہے، غور کیجئے ذرا۔ ایک آخری حدیث بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ارشاد فرماتے ہیں، کیا تمہیں پتہ ہے میری امت کا مفلس کون ہے؟ جواب میں عرض کیا گیا اللہ کے رسول مفلس تو وہ جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ آپ نے فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ کل قیامت کے دن آئے گا، بہت سے اعمال لے کے آئے گا، پہاڑوں کی طرح اعمال ہوں گے، لیکن لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں گے۔ کسی سے پیسہ لے کے اسی طریقے سے واپس نہیں کیا ہوگا، کسی کا پیسہ مار لیا ہوگا، کسی کی زمین مار لی ہوگی، کسی کی گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور وہاں جو ایکسچینج ہوگا کرنسی کیا ہوگی؟ الحسنات، نیکیاں، نہ ڈالر نہ ریال نہ روپے نہ پاؤنڈ، الحسنات۔ اور اس کو جنت میں بھیجنے کے لیے حکم ہوگا تو روکا جائے گا اور اعلان کیا جائے گا کسی نے کوئی لین دین کرنا، آج ایک لمبی لائن لگ جائے گی، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اس نے یہ کیا تھا، اور اس کے جرائم کے مطابق، حقوق کے مطابق نیکیاں لے کے اور دوسرے کو دی جائیں گی۔ کرتے کرتے ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ کیا، ابھی تو لائن میں لوگ باقی ہیں۔ اب کیا کیا حکم ہوگا؟ اب ان کی برائیاں، ان کے گناہ اس کے گلے ڈال دو، اور اس کے بعد اس کو منہ کے بل پکڑ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا مفلس۔ تو بھائیو، حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی خطرناک معاملہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ